تو آج ہمیں یہ بیماری ہے، ہم صرف دعوے کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو بغیر پڑھے اس پر فیصلہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ لوگ اپنی رائے سے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے کہا سمجھ سے کام لیں؟ ہمارے نزدیک تو قیاس کی حیثیت ہی چوتھی ہے۔ ہمارے علماء نے جو اصول لکھے، سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے عقل میں۔ یہ جو عقل کا ترازو ہے اس کو تو استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو عقل میں جو چیز آئے وہ دین نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ دین ہے۔ ہماری عقل میں نہ آئے تو عقل کا فطور ہے۔ تو ہمیں یہ دین پر اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا قرآن اور حدیث کیا رہنمائی دیتے ہیں اس بارے میں۔ آج بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حافظ صاحب قاری صاحب کو کہتے ہیں یاسین پڑھو کہ اس کی جان نکل جائے، یعنی مرنا ہم نے سیکھ لیا لیکن قرآن سے جینا نہیں سیکھتے۔ یہ قرآن جینا سکھاتا ہے، یہ تو سب کچھ بتاتا ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نوجوانوں سے پوچھیں آپ قرآن پڑھیں؟ ہاں جی پڑھے ہوئے ہیں جی، سنائیں، سورہ اخلاص نہیں آتی۔ اور یہ تو بیچارے عام لوگ ہیں وہاں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ انہیں بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص نہیں آتی۔ تو جب ہمارے منتخب نمائندوں کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہم ہمیشہ حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں۔ کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، لوگ یہ کہتے ہیں فلاں پارٹی بہت خراب ہے، فلاں بہت خراب ہے۔ پارٹی خراب نہیں، ہم خراب ہیں۔ ہم صحیح ہو جائیں تو پارٹی خود صحیح ہو جائے گی۔ پارٹی بندوں سے ہی بنی ہے نا، پارٹی میں کوئی جانور تو نہیں رہتے ہیں، بندے ہیں نا، تو یہی بندے ہیں، انہی میں سے کچھ وہاں بھی بیٹھے۔ اگر آپ اپنے گاؤں کو صحیح کر لیں تو پاکستان خود ہی صحیح ہو جائے گا۔